مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کروں کہ یہ مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے، مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو مسلک اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے بھائیو، اگر میں تاریخی تسلسل کے اعتبار سے بات کروں یا قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصول اہل حدیثوں کے ہیں ان کے حوالے سے بات کروں تو یہ خود دو موضوع ہو جائیں گے، اور اگر ان سے ہٹ کر جو اعتراض اور الزام لگایا جاتا ہے، ایک ایک الزام کی حقیقت پر اگر جا کے بات کروں تو پھر وہ ایک تیسرا عنوان ہو جائے گا۔ ساری باتیں اہل حدیث سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں جن سے کم از کم آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسلک اہل حدیث جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت ہے کیا۔ میرے بھائیوں، میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، جو دین آپ نے صحابہ کو سکھایا، اس دین پر اسی شکل میں عمل کرنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی ان سے ہٹ کر جا کے، ان کو چھوڑ کر جا کر کسی اور راستے پر جاؤ گے تو اپنے اعمال کو تم برباد کر لو گے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، وہ جو دین اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، دین کی اسی شکل پر باقی رہنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری حقیقتیں ہو سکتی ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے، لیکن آج میں آپ کے سامنے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پہلے ہی بیان فرما دی کہ آپ نے امت کو ایک امت کے طور پر چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک امت کے طور پہ چھوڑا، لیکن کیا یہ امت ایک امت کے طور پر ہی رہے گی یا پھر یہ کہ فرقوں میں بٹ جائے گی، گروہوں میں بٹ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر اس امت کے اندر بھی گروہ بنتے جائیں گے، گروپ بنتے جائیں گے، اس امت کے اندر بھی گروہ بنتے جائیں گے، اس امت کے اندر بھی جماعتیں الگ الگ بنتی جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات